رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سوال و جواب کی نشست کا دوسرا سیشن چل رہا ہے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے، مگر تقریباً ہر ٹوتھ پیسٹ میں گلوکوز ہوتا ہے جو معدے میں جانے سے پہلے ہی جذب ہو جاتا ہے۔ وضاحت کریں، اللہ آپ کو آباد رکھے، آمین۔ عزیز گرامی، گلوکوز ہو یا کوئی اور چیز، بات تو یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ دے یا تقویت، تو شریعت اسلامیہ کو دیکھا جائے گا کہ شریعت اسلامیہ کیا کہتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ منہ سے کھانے سے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو ظاہری روزہ ہے وہ یہ دو چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جمع کرنے سے اور ساتھ اس کے یعنی اپنی جنسی خواہش پوری کرنے سے اور کھانا کھانے سے۔ اب یہ جو دوست کہتے ہیں کہ اس کے اندر گلوکوز ہوتا ہے، وہ کتنا ہوتا ہے؟ ہوتی کوئی 2-4 ڈرپیں اس کے اندر گلوکوز کی، بڑی بڑی 10 کلو۔ یہ بالکل ایک وہم ہے، اور وہم کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر ہم پانی کو منہ میں رکھیں تو پانی کے ساتھ منہ کے اندر ایک تری آ جاتی ہے، تو اس طرح شریعت کو چاہیے وہ بھی تھوک دے اور اس کو تھوکتا ہی چلا جائے بار بار۔ یا اگر ہم اپنے منہ میں کوئی بھی خوشبودار کوئی مسواک کرتے ہیں، اس کا ذائقہ باقاعدہ طور پر آتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہم نہانے سے بندے کو بڑی قوت ملتی ہے۔ اگر آدمی روزے کو ٹھنڈا کر لے اور خود نہائے تو وہ اس کو بڑی قوت ملتی ہے، تو پھر کیا نہانا بند ہو جائے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے، جیسے بنی اسرائیل نے کو کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے آگے بہانے بنانے شروع کر دیے، گائے کس قسم کی ذبح کریں؟ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ نے ان کے اوپر اس قدر سختیاں نازل نہیں کی تھیں، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر سختیاں کر لیں، بعد میں پھر اس پہ رہے بھی نہ۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو یہ جو دوست پوچھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کی موش گافیوں سے بچتے ہوئے ظاہری شریعت پہ جو تھوڑا بہت عمل ہو رہا ہے نا وہ کر لیں، زیادہ متقی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ تم اللہ کو تکا نہیں سکتے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے۔ عبادت تو برائے نام سی چیز ہے، یہ آپ نے چھوٹی سی کی، اس کے اوپر اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کو ہی لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہم بہت عبادت کر رہے ہیں، تو یہ دوست کی بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو بتا دیا کہ جو معدے میں کچھ چلا جائے آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہی بات ایک عورت ہے، وہ اگر ہنڈیا میں نمک چیک کر لیتی ہے اور وہ بعد میں تھوک دیتی اس کو، تو وہ کہا نہیں جی مرچیں تو لگی تھی، ذائقہ تو آیا تھا، ہیں جی روزہ تو اب گیا۔ کمال ہو گئی یار یہ بات، روزہ نہ اتنا کچا ہی ہے نہ اتنا پکا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی جو روزے سے آپ بیٹھ کر الٹے سیدھے کام کرتے ان کی طرف توجہ کریں کہ وہ نہ کیے جائیں، باقی ایسے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دوسرا متعلق سوال آیا ہے کہ السلام علیکم کاشف بھائی، رمضان میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کا جس میں گلوکوز، یہ کراچی میں حد سے زیادہ گرمی ہوتی ہے دن کو، اس کے لیے اگر ٹھنڈے پانی سے کوئی کلی کرے تو روزے کو نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ میں جب بھی وضو بناتا ہوں تو پانی کہیں منہ میں نہ رہ جائے، اس کے لیے تھوکنے کی وجہ سے صبح سے میرا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ عابد صاحب کراچی سے۔ عابد بھائی، یہ میں نے اپنے پہلے سوال میں بھی بتا دیا اور پہلے سیشن میں بھی بتا دیا، تو دونوں میں آپ کی بات آ گئی۔ یہ بار بار تھوکنے کا آپ کو مرض ہو گیا، یہ وہم ہے۔ اسلام نے وہم سے بچنے کی تلقین کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ وہم اختیار کرنا چاہیے۔ آپ تقوی نہیں اختیار کر رہے، آپ وہم اختیار کر رہے ہیں۔ یہ تقوی کی علامت نہیں کہ آپ سارا دن تھوکتے جائیں اور پتہ نہیں اپنے آپ کو، تو یہ تو بڑی بری بات ہے۔ جو اگر آپ وہم ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے نفسیاتی طور پر۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام میں آپ کو تنگی کی جانب لے کر جا رہی ہیں۔ اسلام کشادگی کا نام ہے،
اسلام آسانیوں کا نام ہے۔ اللہ کو بھوکے پیاسے رکھنے سے بندوں کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، فقط ایک ٹریننگ ہے، اس کے دوران میں اللہ رب العزت نے آسانیاں فرمائی ہیں۔ آپ کو اگر حلق اس طرح آپ کریں گے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر تو کبھی روزہ ہی نہیں رکھ سکیں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اعتدال نصیب فرمائے، متشدد ہونے سے اللہ تعالیٰ مامون اور محفوظ فرمائے۔ خاتون پوچھتی ہیں بھائی جان روزے کی حالت میں لپسٹک کا استعمال جائز ہے کہ ناجائز؟ پیاری بہن، اگر آپ اپنے شوہر کے لیے لپسٹک لگاتی ہیں تو وہ اس کا استعمال جائز ہے روزے کی حالت میں، لیکن وہی لپسٹک لگا کے آپ باہر دندناتی پھرتی ہیں، نہ وہ آپ کا روزہ رہے گا نہ غیروں کا روزہ، دونوں کا خراب کرتی پھرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی نگاہیں آپ کی جانب اٹھیں گی اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو نمود و نمائش کے چکر میں اللہ کے ہاں سے عذاب کی مستحق ہو جائیں گی۔ اس لیے اگر تو آپ شوہر کے لیے کہ وہ گھر آ رہا ہے شام کے وقت میں اپنے چہرے پہ میک اپ کر لیتی ہیں یا اس طرح کی لپسٹک وغیرہ لگا لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر کے لیے ہی ہو، نہ کہ کسی غیر کے لیے ہو، ورنہ الٹا اس کا نقصان ہی ہوگا اور اس کا اللہ کے ہاں گناہ ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان کی نماز اور روزوں کا بھی ہدیہ دینا پڑتا ہے ان کی وفات کے بعد؟ عزیز گرامی، یہ مسئلہ ہمارے مرحوم استاد مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا تھا کہ بڑا بیٹا جو ہے اس کو اپنے باپ کی رہی ہوئی نمازیں جو ہیں وہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جیسے وراثت میں وہ یہ چیزیں پا لیتا ہے بہت ساری، اس میں باپ سے جو نمازیں چھوٹ گئیں تو وہ اپنے باپ کی نمازیں اس جگہ پڑھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے رکھنا، بلا شبہ جو میت جو ہے جس کے روزے ذمہ تھے یا تو فدیہ دیا جائے اب اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سے، یہ بھی آپ کو نکالنا پڑے گا جو اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے، جو اس کے ذمہ روزہ ہے اور فدیہ ہے یا کوئی فطرانہ ہے یا کوئی قرض ہے، آپ کو یہ سب چیزیں میت کے جو اس کی چھوڑا ہوا ترکہ ہے اور اس کی وراثت ہے اس میں سے کرنا پڑے گا۔ لیکن نمازوں کی حد تک میں نہیں مانتا اس مسئلے کو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جس کا حق تھا وہی ادا کرتا، بیٹے کو بعد میں کیا چٹی پڑی ہوئی ہے کہ اس کی نمازیں جو ہیں وہ پوری پڑھتا پھر۔ یہ شیعہ حضرات کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، اس پہ ہمارے مولانا صاحب کا پورا جمعہ بھی انہوں نے پڑھایا ہوا ہے، لیکن استاد مرحوم سے اختلاف کرتے ہوئے یہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ایسی جگہ نہیں، صاف کہہ دیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ روایات جو ہیں یہ خود دیکھنے کے قابل ہیں کہ آیا ان کی اسناد بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں، کہیں نہ کہیں انشاءاللہ العزیز اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر سے ذوف بھی نظر آ جائے گا۔ اس لیے بیٹا کیوں باپ کی نمازیں پڑھے یا والدین کی کیوں پڑھے؟ باپ کی جو نمازیں رہ گئیں اسی کے ذمے اور اللہ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے پیچھے اگر انہوں نے نمازیں چھوڑی ہیں تو ان کی طرف سے بہت صدقہ کیا کریں، ایک دوسرا اپنے نوافل بڑھا دیں اور ان نوافل میں اپنے والدین کے لیے بہت دعا کیا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان سے رحمت اور شفقت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ بڑا فضل والا ہے، اسے بندوں سے چیزیں لے کے آگے دینے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ بندے ہی کوئی شاید ادھر سے بھیجیں تو پھر ہی اللہ تعالیٰ آگے دیں گے۔ یہ اللہ کے فضل پر تو کوئی بھروسہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بندے کے پاس کچھ نہیں ہے تو تب بھی اس پہ فضل کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ کے فضل پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ روزے میں ناخن کاٹنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں پیارے بھائی، روزے میں ایسی کوئی چیز نہیں، آپ اپنے جسم سے بال اتار سکتے ہیں، اپنی حجامت بنوا سکتے ہیں، اپنے جسم کو پاک صاف کر سکتے ہیں، اس میں ناخن کٹوا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنے جسم کو پاک صاف کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے۔ فطرانہ، فدیہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے اور یہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے؟ عزیز گرامی، زکوٰۃ مسلمانوں کے مال میں سے ایک فرض چیز ہے کہ جو 40واں حصہ جو ہمارے اسلام نے مقرر کیا ہے یہ مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جائے گی۔ یہ مصارف ہیں زکوٰۃ کے، اور یہ 8 مصارف کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، جس کے اندر جتنے بھی غریب، مسکین، مسافر، قیدیوں کو چھڑانا اور یہ سب جگہ پہ آپ کی زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اور یہ مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کو ہی دی جائے گی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ مسلمان کو ہی لگتی ہے یہ بات۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں
یہاں پر فیصل آباد کے اندر ایک صاحب کا مجھے فون آیا، وہ کرسچن تھے، ان کو ہائپاٹائٹس ہو گیا، تو وہ یہاں ہمارے ایک ہاسپٹل لیور سینٹر میں گئے، تو انہوں نے کہا بھائی جان آپ کا تو ہم علاج نہیں کر سکتے، یہاں تو صرف مسلمانوں کے لیے سہولت ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے صرف وہ اپنا انجیکشن لگوا سکتے ہیں اور دوسری چیزیں جو ہے ادویات لے سکتے ہیں۔ تو اس کرسچن نے کہا پھر آپ یہ کہیے کہ آپ مسلمان مذہب کو بچاتے ہیں، انسان کو نہیں بچاتے۔ بات اس کی صحیح ہے۔ یہ جو ذمی ہیں، یہ جو ہمارے پاس غیر مسلم رہتے ہیں، ان کا تو بہت اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ باقی مسلمان بھائیوں کو تو ہم کچھ نہ کچھ دے لیتے ہیں، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ آپ کی ریاست میں رہتے ہوئے ان کو مستفید نہیں؟ تو میں نے پھر وہاں پر ڈاکٹر صاحب کو یہ فتویٰ دیا تھا اس زمانے میں کہ آپ اس کا علاج فرمائیے اور اس کو اسی زکوٰۃ فنڈ سے اس کا علاج کریں، انشاءاللہ العزیز یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی نیکی اور اجر گنا جائے گا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ پھر قیامت کے اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے؟ میں نے کہا جی ہاں انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے قرآن مجید میں ایک جگہ کہ وفی سبیل اللہ، تو علماء نے سبیل اللہ سے صرف جہاد مراد لے لیا، اور اللہ کی راہ میں یہ بھی ایک ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بچایا جائے، اس لیے میں نے وہ جو 8واں مصرف تھا اس کے اندر اس بندے کو ڈال دیا ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کی جان بچانے پہ مجھے ضرور اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے کل انسانیت کی جان بچائی۔ دوسری بات یہ ہے، دوست پوچھتے ہیں کہ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ایک وقت کا کھانا ہے جو آپ میں سے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی شیخ فانی مثلا وہ آدمی جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ایسا مریض جس کے دوبارہ سے ٹھیک ہونے کا آپ کے سامنے کوئی چانس یا موقع نہیں ہے، یا مرضعہ وہ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، یا وہ جو حاملہ جو اس وقت حمل سے ہے، ان سب کا ایک وقت کا کھانا آپ جو ہے اللہ کی راہ میں دیں گے، تو یہ تقریباً 1.25 کلو گندم کے قریب بن جاتا ہے اس کا ہدیہ بھی، تو اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے، ایک منیمم 100 روپیہ تو اس کا بن جاتا ہے، اس حوالے سے یہ فدیہ دینا چاہیے۔ اور یہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اور مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، دونوں کو آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا ایک بھوکے کو ضرور آپ کو کھلانا پڑے گا۔ اس میں حاملہ عورتیں اور بچوں کو دودھ پلانے والی اکثر عورتیں، جیسا آج مجھے یو کے سے ایک دوست نے بھی پوچھا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بچے کو زبردستی دودھ چھڑا رہی ہے کہ تاکہ اسے روزہ وہ رکھ سکے، اور خود اس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، زبردستی روزہ رکھتے۔ میں نے کہا ایسی بہن کو اللہ کی طرف سے گناہ ملے گا، کیوں وہ اپنے لیے ایسی مشقت جھیلتی ہے جبکہ اللہ نے اس کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں۔ جو لوگ آسانیاں چھوڑ کر مشقتوں کی طرف جاتے ہیں اللہ کو ناپسند ہے، اللہ پھر ان پہ ایسی ایسی چیزیں ڈالتا ہے کہ پھر ان سے پھر وہ نبھائی نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آسان راستے کو چنا کرتے تھے، اپنے لیے آسان معاملے کو چنا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام، اور آسانی کو پسند فرماتے تھے۔ یسرو ولا توسرو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بیان فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلیں نہ پیدا کرو۔ تو یہ میرے پیارے بھائی، یہ بھی میں نے اس بہن کو بتا دیا ہے کہ حاملہ اور مرضعہ یعنی جو رضاعت والی جو دودھ پلانے والی خواتین ہوتی، ان سب کو جو ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے دیا کریں۔ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں، بی پی کے مریض ہیں، جگر کے مریض ہیں، اور بھی کوئی امراض ایسے ہوں گے جن سے صحت جو ہے جلدی ممکن نہیں، تو ایسے میں پھر اگلا سال آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ تو دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے حاملہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دودھ پلانے میں 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں، جب اس سے فارغ ہوتی ہے ایک آدھ بچہ اور گود میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ سہولت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ اس کو استعمال کرے، نمازیں پڑھے۔ باقی جو رمضان میں کب اللہ نے اس کو نیکیاں کرنے سے منع فرمایا؟ اللہ پاک نے اسے کوئی منع نہیں فرمایا رمضان شریف کے اندر نیکیاں، قرآن پڑھے، قیام کرے، رمضان شریف کے اندر جتنی تسبیحات ذکر اذکار وہ سارے کرے، تفاسیر پڑھے، ہیں جی، خدمت کرے سب کی، بچے کو دودھ پلائے اور کہے یا اللہ آج میں دودھ نہیں اس کو پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اس کو ایسا کر دے کہ یہ روزے رکھنے والا ہو، اور وہ سارے روزے جتنا بچہ رکھے گا وہ ماں کے جو ہے اکاؤنٹ کے اندر چلے جائیں گے، سارے ماں کے اکاؤنٹ میں۔ یعنی 2-2.5 سال کا اس کا روزہ ماں نے اس کی خاطر چھوڑے، 2-3 سال، اب وہ ساری زندگی 70-80 سال کا بھی ہو گیا، سارے روزے ماں کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ماں کو پتہ نہیں نا، لوگوں کے ذہن میں وسعت نہیں ہے، وسعت پیدا کرے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کریں، بڑی چیزیں اللہ پاک کے ہاں
بڑی موجیں ہیں، بڑی موجیں ہیں، بڑے مزے ہیں، بس ذرا بندے کو نا، بندوں نے اللہ تعالیٰ کو بڑا کچھ سخت قسم کا بنا کے رکھا ہوا ہے، نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو ایسا سخت نہ کرے، عدل کرنے پہ آ گیا تو پھر یہ روزے بھی جاتے رہنے، آپ پہ رکھ لی جائیں جتنے مرضی یہ روزے۔ پھر فرمایا فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ فطرانہ نصف سوا یعنی 1.25 کلو گندم، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 2.5 کلو گندم۔ تو مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی نصف سوا تھی کہ 1.25 کلو گندم ایک آدمی کی طرف سے، کہ جتنے بھی اس نے روزے رکھے ہیں اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کرنے کے لیے اس کے یہ عید کی نماز سے پہلے دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ فطرانہ نہیں مانا جاتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ عید کی نماز کیا پڑھنی ہے، آپ رمضان شریف کے شروع میں ہی فطرانہ نکال دیں تو بڑی بات ہے، کہ چلو آپ کے فطرانے سے کسی آدمی کا گھر ہی چل جائے گا۔ عید کے دن کا کیا انتظار کرنا، پتہ نہیں اس دن تک عید دیکھنی نصیب ہونی کہ نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عید کی خوشیاں دکھائے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ہی آدمی کو اپنا انتظام کر لینا چاہیے۔ فطرانہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک وقت کا ایسا کھانا جو آپ عید والے دن اپنے گھر میں کھاتے ہیں وہ کھانے کے پیسے دینے، ہاں، ایک گلے سے نہیں اتارنا۔ امیر آدمی کو تو چاہیے کم سے کم جو ہے نا 1000 روپیہ تو ایک آدمی کا دے، بلکہ میں نے تو ایسے امیر بھی دیکھے ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ ایک اپنے گھر کے فرد کا فطرانہ، کتنا؟ 1 لاکھ روپیہ، ایسے بھی ہیں۔ کہتے ہیں ہم گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 لاکھ فطرانہ دے دیں، تو دے دو بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا قبول و منظور فرمائے۔ پتہ نہیں تمہارے فطرانے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بگڑیاں سنور جانی، اس لیے فطرانہ دیتے وقت ہم سے مسئلہ نہ پوچھتے ہیں، آیا کریں اپنے گھر میں دیکھیں آپ کیا کھاتے ہیں۔ آپ کے بچے شوار میں تکے تے کباب تے جناب اوپر سے بریانیاں تے حلوے مٹھائیاں کیک بوتلیں گڑا گڑ ہڑپ کری جاتے سارا کچھ۔ وہ ہڑپ کرنے والے جو بچے ہیں آپ کے، آپ نہ کیوں یہ دوسروں کے بچے نہیں کھا سکتے؟ بس ایمانداری سے فطرانہ نکالنا ہے، خود نکال دیں، اپنا مول آپ نے اپنا ڈالا ہے، جتنا جیسا دو گے ویسا ہی وہاں پر اس سے بڑھ کر تم کو ملے گا۔ بھائی پوچھتے ہیں کیا سحری کے وقت اٹھنے کے باوجود بلا عذر سحری نہ کی جائے تو اس بارے میں کوئی حکم؟ کوئی حکم نہیں اس کے بارے میں پیارے بھائی۔ اگر آپ سحری نہیں کرنا چاہتے تو شریعت آپ کو کچھ تھوڑی زبردستی کہتی کھانا کھاؤ، وہ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی جس آدمی کو چاہیے کہ اٹھے تو وہ مومن ایک کھجور ایک آدھ کھا لے، بہترین اس کی سحری یہ ہے، سحری میں برکت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو یہ آدمی کھا لے۔ باقی کا آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت سیر ہو چکا ہے اور بڑا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار میں نہ کھاؤں، میں نہیں اس کے بغیر چل سکتا ہوں، پانی کا کیلا پی لوں، تو کوئی بات نہیں پیارے بھائی، آپ اس طرح سے بغیر سحری کی یہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اسی طرح کا قبول و منظور فرمائے۔ بعض لوگوں میں بڑی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھائیں، دل نہیں مانتا تو۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ سفر میں روزہ مؤخر کرنا یا نہ کرنے کی اجازت کیا حدیث میں ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث میں ہے۔ آدمی کو چاہیے اگر سفر میں ہو تو افطار کر لے، ٹھیک ہے، سفر پہ اگر آپ کو اچانک جانا پڑا تب بھی افطار کر لے، اور اگر آپ نے پہلے سے پلان کیا تو روزہ رکھے ہی نہ، بالکل نہ رکھے روزہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور بعد میں صحابہ کرام سفر میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ سفر لوگ پوچھتے ہیں جناب یہ سفر جی آج کل ہوائی جہاز کے سفر ہیں، گاڑی کے سفر، بھائی سفر ہی ہوتا ہے، سفر ہی ہوتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا یا نہیں ہوا، واللہ ہوائی جہاز کا سفر دنیا کا خطرناک ترین سفر ہے۔ یہ نہیں کہ گر جاتا ہے بندہ، وہ جس ویلاسٹی سے ہوائی جہاز سفر کر رہا ہوتا ہے اسی ویلاسٹی سے آپ کا جسم سفر کر رہا ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز سے اترنے کے بعد جو جسم کی حالت ہوتی ہے کسی جسم کی حالت بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا، پہیے کی رگڑ اس قدر ظالم قسم کی چیز ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے ہو تو پہیے کی رگڑ آپ کے دماغ پہ بھرپور اثر کرتی ہے اور پورے جسم کو لرزش میں رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ اچھی گاڑی میں بھی لاہور یا کراچی اسلام آباد سے واپس آئیں کہیں سے بھی تو جسم میں ٹوٹ پھوٹ اور درد ہوتی ہے، اپنی جگہ پہ باقی ہوتی ہے۔ سفر کے اثرات اپنی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں اونٹ چلتے تھے تو اونٹوں کے چلنے سے بھی جسم اوپر نیچے ہلتا تھا تو جسم ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں آپ کو احکامات دیے، آپ زیادہ سیانے نہ بنا کریں، جو آپ کو اللہ رسول نے آسانیاں فرمائی ہیں اسی کے اندر جائیں، زیادہ دین کے اندر مجتہد بننے کی ضرورت نہیں، جو دین نے آپ کو بات سمجھائی اسی کو قبول و منظور فرمائیں اور لوگوں پہ خام خواہ پابندیاں نہ لگائیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے لو جی آج کل تو بڑے مزے کے سفر ہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں بڑے مزے کے سفر آ جانے؟ حیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بیٹھے بیٹھے شریعت بناتے ہو، اپنا مقام دیکھو، کیا پدی کا شوربہ، ہاں جی، اور تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اپنے گھر سے مسئلے بناتے ہو؟
شریعت جو تمہیں مسئلے بتاتی چپ کر کے ان کو قبول کرو. تم سے اگر نہیں تمہارے اندر کوئی زیادہ ہی طاقت ہے تو مسئلہ نہ بناؤ, تم نہ عمل کرو اس کے اوپر, دوسروں کو کرنے دو. ایسے خام خواہ حجتیں کرنی اور باتیں بنانی یہ بڑی غلط بات ہے, شریعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں بھائی جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ صحاب نے 3 دن قیام اللیل کیا جبکہ نبی علیہ السلام حجرے میں تھے, تو کیا نبی علیہ السلام اونچی آواز سے قیام اللیل کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند بھی قیام اللیل کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام حجرے کے اندر تھے اور وہ حجرے کے باہر. انہوں نے خود ہی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے اپنی جماعت کھڑی کر لی. پہلے دن 1-2 آدمی, پھر دوسرے دن 3-4, پھر 5-7, یہ 1 سے لے کر 3 سے 4 دن تک کی روایت آتی ہے. روایت میں اضطراب ہے کہ 1 دن یہ واقعہ ہوا, کہ 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, مختلف راویوں کے مختلف بیان. چلو 3 دن. لیکن اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر جب لوگوں کا ہجوم دیکھا تو حضور کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے پیچھے کھڑے ہوتے, تو حضور اپنے گھر میں چلے گئے. تو آپ علیہ السلام کے دروازے پر لوگوں نے کنکر مارے. فرفعوا اصواتهم, ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا, اوے بھائی اللہ کے رسول غصے کی حالت میں باہر نکلے. آپ نے فرمایا جاؤ یہاں سے, صلوا فی بیوتکم الا صلاۃ المکتوبہ, ساری نمازیں جتنی بھی نوافل ہیں گھروں میں ادا کیا کرو سوائے فرض نماز کے. فیصلہ کن بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس اب کوئی کہتا ہے فلاں نے کہا تو فلاں نے کہا, میں نہ فلاں کا جواب دے ہوں نہ فلاں کا پابند ہیں. ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات مل جائیں ہمیں وہی کافی ہیں. تو پیارے بھائی, فہم صحابہ بھی بڑی چیز ہے, فہم اہل بیت بڑی چیز ہے, فہم سلف بڑی اچھی چیز ہے, لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم کے سامنے اور قول کے سامنے کسی آدمی کی کوئی بات نہیں چلے گی. اس لیے آپ کو لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو پتہ چل گیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ چل گیا تھا. ساری روایتیں اکٹھی کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا بات وہاں کے اس کے اندر بیان ہوئی ہے. ایک صاحب نے اسی سے متعلق پوچھا ہے, رسول اللہ نے نماز تراویح کو اس لیے ترک کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ جس اہتمام کے ساتھ اس وقت نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہے کیا یہ حضور کی خواہش کے خلاف نہیں؟ بلا شبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے خلاف ہے. حضور نے جو چاہا تھا وہ یہی تھا کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے, اور آپ نے پھر حضور کی خواہش کے خلاف فرض کر لی. اب آپ موقدہ بھی کہتے ہیں, کبھی غیر موقدہ, کبھی کچھ کرتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں یہ جی تراویح ایک اور نماز ہے اور جو ہے نا قیام رمضان اور ہے اور قیام اللیل اور ہے. آج وہ انہوں نے مجھے بھی درمیان میں پکڑ کے رگڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. تو میرے بھائی عبید اللہ, اللہ تمہیں سلامت رکھے, کاش تم حدیث کا علم پڑھتے اور تمہیں علم ہوتا اور تم نے وہ حدیثیں خود اپنی نظر سے پڑھی ہوتی, ان کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہوتا, ان کو اکٹھا کر کے کسی مجتہد محدث سے سنا اور پڑھا ہوتا, پھر تمہیں پتہ چلتا کہ کس طریقے سے یہ روایت آئی ہے, اور کیسے تمہیں پتہ چلے کہ یہ ایک ہی تہجد, تراویح, قیام لیل, قیام رمضان, وطر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. میرے پیارے بھائی کو اپنے علم کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. خواہ مخواہ ایک آدھ روایت پڑھ کے ادھر ادھر سے ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی چاہیے. ساری امت جب اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کو انتظامی طور پر اکٹھا کر کے پڑھنے پر ایک قاری لگا کر مأمور کیا تھا, اور پھر وہ پہلے 11 تھی, پھر 20 بن گئیں, اور پھر 61 تک چلی گئیں, تو یہ سب کو پتہ. یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا پیارے بھائی؟ اگر تم کچھ زیادہ ہی ذہین ہو گئے ہو تو میرا یہ سوال ہے میرے پیارے بھائی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون صحابی تھے جو یہ قیام رمضان آپ کی, جسے آپ تراویح کہتے, پڑھاتے تھے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیں. اگر آپ کے پاس کوئی روایت آ جائے تو مجھے ضرور سنائیے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے, جو کہ آپ قیامت تک نہیں کر پائیں گے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, یہ وہ قاری صاحب کو حکم دیا کہ آپ پڑھا دیا کریں, وہ خود نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نہ تراویح پڑھی نہ پڑھائی, ان کے بیٹے نے نہ پڑھی نہ پڑھائی,
خلفائے راشدین نے نہ پڑھی نہ پڑھائی. یہ خود ہی بعد میں جب ایک کے پیچھے انہوں نے خود کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور وہ اس میں جا کر وہ نماز پڑھتے. اگر یہ نمازیں 2 تھیں تو انہوں نے کیوں کہا یہ آخری پہر رات کی اٹھتے؟ اس میں تو اٹھنا ہی تھا. تہجد جو تھی وہ تو صاف حضرت عمر کہتے بھی یہ بھی پڑھو اور وہ بھی پڑھو. ٹھیک ہے نا, 2 بات. آپ میں اس سے بہتر تھا کہ یہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے. تو حضرت عمر نے تو خود روایت کے اندر کہہ دیا یہ میرے بھائی کا سنا سنایا علم ہے, یہ ادھر ادھر کا علم ہے. یہ میرے بھائی نے کسی جگہ بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ علم حدیث نہیں پڑھا ہوا, نہ کسی عالم کی شاگردی اختیار کی ہے, اس لیے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا. اس لیے جن لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں نا, وہ خام خواہ اس کے اندر ٹانگ نہ اڑایا کریں. اپنے کام سے کام رکھا کریں, جس کا کام اسی کو ساجے. یہ ہمارے کام ہے, ہمیں کرنے دیں. آپ بیچاروں کا کیا کام ہے, چپ کر کے سنا کریں. فیس بک پہ ایسی سے سوشل میڈیا پہ لکھنے لکھانے کی عادت آپ کو بری پڑ گئی ہے. پڑھے کم تے لکھے زیادہ, ایسے لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا, پڑھے لکھے تو اسے پڑھے کم لکھے زیادہ. کم پڑھنا تے لکھنا زیادہ. تو کم نہ لکھو بھائی, اتنا مطالعہ کرنے کے بعد تھوڑا سا لکھنا پڑتا ہے. بڑا علم چاہیے, ایک عمر چاہیے اس بہرے بے قراں کے لیے, یہ کوئی چھوٹی عمر نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کہ مسافر کبھی چھوٹ گئے, اگر اس نے ارادہ ہے کہ کل میں نے سفر کرنا تو نہ کیا. جی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں, جب وہ ارادے والی کوئی بات, جب اگر وہ گھر میں ہے تو پھر روزہ فرض ہے. وہ جب سفر میں چلا جائے گا تو وہاں پہ اگر کوئی قیام ہے تو نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں جی اگر ارادہ کل کا ہے تو جب تک سفر شروع نہ کرے اتنی دیر تک وہ مسافر نہیں بنتا. نہیں, ارادہ ہو گیا, آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے کل صبح 10 بجے نکل جانا ہے, بس رات کو آپ نے سوچ لیا آپ کا مسافر ہو گیا, چھوڑ دیا آپ نے روزہ. یہ تو پھر شروع جب کیا تو پھر وہ توڑنے والی بات ہی ہوگی, افطار ہی کرنا پڑے گا. نہیں, یہ بالکل نہیں. آدمی کو پتہ ہے کل میں نے سفر کرنا ہے, چھوڑ دے. باقی اللہ کے سپرد سفر پیش آتا ہے یا نہیں پیش آتا, اللہ کے سپرد. روزے کی حالت میں کن کن باتوں سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے کھانے کے علاوہ؟ شکر ہے, یہ آپ نے کسی بھائی نے سوال پوچھا, تڑپ تھی کہ اس طرح کا سوال بھی پوچھے. ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ نہیں رہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فیصلہ فرما دیا کہ اگر روزے دار نے برے کام, غیبت, یہ سب چیزیں نہ چھوڑیں تو سوائے بھوک اور پیاس کے اس کے حصے میں شام کو کچھ نہیں آنا. یہ اس نے فاقہ کاٹا ہے, روزہ نہیں اس کا ہوا. سیدھی بات ہے, 100% آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی آپ سارے دن میں فاقہ. روزے کی 2 چیزیں, ایک ہے روزہ ظاہری, ایک ہے باطنی. ظاہری روزہ جو ہے وہ تو کھانا پینا اور جمع کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے, اور باطنی روزہ جس کی اصل جزا ملنی ہے, جس کے لیے یہ کھانا پینا اور بیوی چھڑائی گئی تھی, وہ آپ کے برے کام ہیں. کیونکہ روزے کی جو حکمت بتائی گئی لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ اللہ نے تمہیں پریکٹس کرتے کرتے متقی بن جاؤ. یہ اصل بات ہے, متقی بنانے کے لیے کہا ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا, کیبل دیکھنا, تاش کھیلنا, کرکٹ کھیلنے چلے جانا, باتوں میں جی لگانا, ٹیلی فون پہ باتیں کرنا, فیس بک پہ باتیں کرنا, ایمو واٹس ایپ چلاتے رہنا, ٹائم کو کل کرنا, روزہ باطل ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں اس روزے کا کوئی نہ اجر نہ ثواب, خالی فاقہ. ادھر بھوک پیاس بھی کاٹی. قرآن میں آتا ہے خاسر فی الدنیا والآخرہ, ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں. چلو ایک دن روٹی کھا لیتا یہاں پہ, اس کا فائدہ ہی ہو جاتا. رمضان میں فرض کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے, اس بارے میں بھی وضاحت کر دیں. نہیں میرے پیارے بھائی, کسی شے کا 2 گنا زیادہ نہیں ہوتا. 2 گنا کا آپ کیا سوچتے رہتے, یہ نہ کوئی ایسی حدیثیں صحیح ہیں نہ کچھ اور. فرض جی 2 گنا ہو جاتے ہیں, نفل فرض بن جاتے ہیں. گھر بیٹھے ہی مسلمانوں کو بہت شوق ہے جھوٹی ضعیف موضوع روایات بنانے کا, سنانے کا, پڑھنے کا, پڑھانے کا, بتانے کا, اور آگے سے آگے فیس بک پر پوسٹ بنا کے چلانے کا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ النار. فرما دیا کہ جس آدمی نے مجھ پہ ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کی, وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے.
باقی میرے اللہ کا فضل ہے، وہ 2 گناہ کیا تو 100 گناہ کیا، وہ تو 700 گناہ تک کی بات بھی کرتا ہے، 700 گناہ۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی فرمایا کہ اور اللہ اپنے فضل کے ذریعے سے پتہ نہیں اور کیا دے دے گا۔ تم نے تو میرے بھائی 2 گناہ تک کی بات کی ہے، 2 رکھتے صبح آہو زاری کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے، اپنے آپ کو مجرم بنا کے، اللہ میاں کو بادشاہ بنا کے، شہنشاہ حقیقی مان کے، اس کے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے آپ کو تصور کر کے، ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو، ہیں جی، تن پر سوائے سطر کے کچھ نہ ڈانپا، ایسی حالت میں خود کو پیش کر اپنے اللہ کے سامنے۔ میرے پیارے بھائی، وہ 2 نفل جو ہیں، تجھے کیا پتا وہ تیرے لیے کس قدر اپنے اللہ کے ہاں مقام پا جائیں گے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بعد خواب پوچھا، ان کی خواب میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ابوبکر شبلی نے پوچھا، اے جنید، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ بڑی بڑی لمبی لمبی یہ باتیں تو نے کی تھیں، بڑے روزے رکھے تھے۔ انہوں نے کہا، بھائی کسی کوئی چیز کام نہ آئی سوائے تہجد کے وقت میں جو 2 رکعتیں پڑھا کرتا تھا وہی کام آئی ہیں میرے۔ اللہ نے کہا، ہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو غافلوں میں سے نہیں تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجھے مجھ سے میرے پاس آنے میں ڈر لگا رہتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان 2 رکعتوں کا بڑا لحاظ کیا۔ باقی تو دکھاوے کی چیزیں رہ جاتی ہیں، ہاں جی، کوئی میرے کہنے سننے پہ فجر پڑھ لی، کوئی کسی کے دکھانے دکھونے پہ زور اثر پڑھ لی، مغرب عشاء پڑھ لی۔ فجر جو تہجد کی نماز ہے، یہ کس کو بتانا، یہ کس کو سنانا، یہ کس کو کہنا؟ یہ تو رات کی تاریکی، چپکے سے آپ اٹھے، وضو کیا، پانی کی آواز بھی نہ بیوی کو آئی کہ میرا شوہر وضو کر رہا ہے ساتھ والے اٹیچ باتھ روم کے اندر، ہیں جی، آرام سے وضو کیا، اندھیرے اندھیرے میں 2 رکعتیں رو کر اللہ کے سامنے پڑھی، اللہ کو بتایا، اللہ مجرم حاضر ہو گیا، مجرم حاضر ہو گیا، نہ بیوی کو پتہ چلا، نہ تجھے اپنا جسم ہی دکھائی دیا اس کے اندر۔ ایسے وقت میں 2 رکعتیں جس نے پڑھ لیں وہ کس قدر اجر کی؟ اللہ نے کہا یہ کسی کو دکھا کے تھوڑی پڑھی، یہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جس میں دکھاوا اور ریا کوئی نہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرو۔ 2 گناہ تو کیا، یہ تو ہزاروں کروڑوں کھربوں گناہ اللہ بڑھا کر دے گا۔ اس کی رحمت کے بارے میں مولانا احمد رضا خان کا کہنا ہے، گناہ رضا کا حساب کیا جو لاکھوں میں اس سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ گناہ رضا کا حساب کیا جو لاکھوں سے ہیں اس کے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ کچھ حساب شمار نہیں، ہمارے تو گناہ لاکھوں کروڑوں بھی ہو جائیں لیکن اس کریم کے نہ عفو کا، اس کی معافی کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اس لیے میرے عزیز یہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم اللہ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے اور 2 گناہ اور 100 گناہ، اس کی کیا باتیں کرتے ہو؟ شب قدر جو ہے وہ کیا 2 گناہ رات جاگنے کا ثواب ہوگا؟ شب قدر میں پتہ نہیں کتنی سالوں کی، 84 سال کی تو ویسے ہی مولویوں نے 1000 مہینے سے نکال لی ہیں، 84 گناہ زیادہ، تو جو پتہ نہیں، وہ تو ایک محاورہ ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں گناہ زیادہ وہ اللہ تعالیٰ نے رات بنا کے دینی۔ وہ ایک رات جو ہے، ہر شب قدر است گر شما قدر دانی، ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر تو قدر کر لے۔ قدر کرنے کی بات ہے، کسی رات میں 2 رکعتیں نفل پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کو لطف آئے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا باتیں اس میں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تعویذ لکھا تھا؟ اگر نہیں لکھا تو یہ بدعت ہے یا نہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے تو قرآن مجید بھی نہیں لکھا، آپ بعد میں لکھ کے کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ حضور پاک نے تو حدیث شریف بھی نہیں ہاتھ سے لکھی۔ اب بتائیں، سوال کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ سوال کو کس جانب سے ہوا ہے۔ تو عزیز محترم، کچھ لکھنے لکھانے سے تعلق نہیں، پیارے پیغمبر نے پڑھ کر اپنے حسنین کریمین کو دم کیا، ٹھیک ہے، سورت فاتحہ کو پڑھ کر صحابی نے دم کیا جس سے بچھو کا زہر اتر گیا ہے جی، اور نبی پاک نے، اگر انہی کلموں کو ہم لکھ لیں تو قرآن مجید بن جائے، اگر ہم لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟
اور بطور علاج کے ہے؟ کب کسی نے کہا ہے کہ اس سے ہر وقت اس کو ثواب ملتا رہتا ہے؟ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق علاج سے ہے۔ وہ جو تعلق اگر جو صحابی نے جب سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ اس نے کس لیے کیا؟ کوئی ثواب لینے کے لیے نہیں، اس نے تو وہ الٹا اس بندے کو شفا کے لیے دم کیا، بندے کو شفا ہوگی اور بدلے میں اس کو کیا ملا؟ 30 بکریاں۔ صحابہ کرام نے کہا 30 بکریاں لیں گے، دم کریں گے، پھر تمہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد وہ 30 بکریاں لے کے حضور کے پاس آ گیا۔ آپ نے تجھے کیسے پتہ چلا اس کے اندر شفا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن مجید شفا ہم نے پڑھ کے دم کر دیا۔ فرمایا پھر بکریاں میرا بھی حصہ لگا دو درمیان میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں نفل نمازاں کم زناندہ تے روزی صرفہ روٹی ہو، اچیاں بانگاں اوہی دندے نیت جناں دی کھوٹی ہو۔ بالکل یہ بات انہوں نے ان کے لیے بیان فرمائی ہے حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ریا اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ریا اور دکھاوے کے روزے رکھتے ہیں اور اذانیں دیتے ہیں، دل ان کے بڑے سخت ہیں۔ تو یہ بات بالکل ان کے نام مال میں ان چیزوں کی نفل نماز جو ہے نا، انہوں نے کہا حضرت سلطان باؤ نے کہا یہ تو عورتیں بھی کر لیتی ہیں، نفل نمازیں گھر میں پڑھتی رہتی ہیں جی، روٹی صرفہ روٹی، یہ سب روزہ بھی صرفہ ہے روٹی کا، لیکن بات یہ اس کے لیے جو دکھاوے کو کرے، باقی ٹھیک ہے نا، باقی چیزیں جتنی ہیں وہ نماز روزے کے بارے میں خود بڑی پڑھتے تھے بڑے۔ حضرت سلطان باؤ روزے بھی رکھے تھے انہوں نے، ان کے ہاں اذان بھی ہوتی ہے، ان کے مزار اقدس پہ اب بھی جماعت کے ساتھ میں نے بھی نماز ادا کی ہے وہاں پر، اور وہاں پہ اذانیں بھی ہوتی ہیں۔ مقصد شعر کا جو صحیح تھا وہ آپ کے سامنے ہم نے پڑھ کر رکھ دیا۔ عقیقہ اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ عقیقہ جو ہے یہ بچے کی پیدائش پر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ 7ویں دن جب بچہ کو 7واں دن ہو جائے تو پھر اس کے سر کے بال منڈوائیں، اس کے ختنے کروائیں، اگر وہ ٹھیک ہے صحیح صحت مند ہے، نام اس کا رکھیں، وہ پھر اس کے بعد بال منڈوا کے چاندی کے برابر تول کے وہ جناب صدقہ کر دیں۔ یہ تو بچے کے لیے آپ نے اللہ کے ہاں خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تو نے مجھے بچہ دیا۔ دوسرا صدقہ جو ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اس کو پسند فرمایا صدقے کو۔ صدقہ کوئی بری شے نہیں ہے جس جیسا ہمارے ہاں ہندوانہ تصور آ گیا، یہ ایک پاک چیز کا نام ہے، صدق سے نکلا ہے کہ صدق سے صدقہ، یعنی قلب صادق سے خوش ہو کے اللہ کی راہ میں آپ نے دینا، وہ ایک پوری رسم ہے باقاعدہ طور پر، جیسے قربانی ہے، یہ قربانی الگ ہٹ کے ایک زیادہ آپ نفل چیز، جیسے ایک چیز نماز ہے، 4 فرض ایک ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے سنتے، تو یہ صدقہ آگے پیچھے سنت والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ عقیقہ کرنا 7 دن کے بعد بھی لازمی ہے، 7ویں دن لازمی ہے کے بعد نہیں، 7ویں دن کے بعد نہیں، 7 دن کے بعد نہیں ہے، 7ویں دن، یہ بات یاد رکھنے کی۔ تو 7 نہ پہلے نہ بعد میں، یہ 7ویں دن ہی ہوگا۔ جیسے عید والے دن قربانی بعد میں کی جائے گی، پہلے جو نماز سے پڑھی جائے گی وہ حضور نے فرمایا صدقہ ہی ہے تیرا، پہلے قربانی نہیں۔ بچہ بچی دونوں ہوں، ان کا بچے کے 2، بچی کا 1، اگر نہ ملے تو پھر بھی 1 کر دے۔ قربانی والی شرائط اس کے اندر بالکل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ گائے ہے کہ اس میں 7 اکٹھے ہو جائیں، 9 اکٹھے ہو جائیں، یہ کچھ نہیں۔ اگر ہمت ہے تو کر دیں، نہیں ہمت تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنی چیزیں معاف کی ہوئی ہیں، وہ آپ کا قربانی کا بکرا لیے ہوگا رہتا نہیں ہے، یہ چھوڑ دیں، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پہلے اور بعد میں کوئی نہیں کیا جا سکتا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، 7ویں دن ہی اس کو کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے فہم کو اپنے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین کی جو نشستیں ہیں یہ بڑی پیاری نشستیں ہیں، یہ اللہ کے جی جی ہاں جی ان کے بارے میں بھی آتے ہیں، ہاں جی نہیں وہ توڑا انہوں نے کیا ہے، اصل میں تو وہ سب چیزیں جتنی بھی ایسی آتی ہیں روایات صحابہ سے لکھی ہوئی بھی روایات آ جاتی ہیں کہ ان کے ہاں سے لکھا بھی جاتا تھا، یہ وہ ان تعویذات کے بارے میں اصل میں وہ جو تعویذ دی توڑا تمیمہ جو ہے نا، تمیمے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ سمجھ لیں مجھ سے۔ تعویذ ایک لگ، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور تمیمہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے تمیمے سے منع فرمایا، جیسے یہ گونگے، سپیاں، ٹھیک ہے، یہ لوگ گلے میں ڈال دیتے تھے، ایک ہڈی، فلانے کی آنکھ، یہ چیزیں ڈال دیتے کہ جس سے نظر وٹو جسے کہتے ہیں کہ یہ نظر کو الٹا دیتا ہے واپس،
یہ چیزوں سے سب نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کوئی بھی گلوں کے اندر ڈالے. اس لیے آپ نے جو من اللہ کا کی روایت بھی آتی کہ جو اپنے گلے میں لٹکائے، اس سے ساری روایتیں جیسے تراویح کی ساری پڑھنی پڑتی ہیں ایسے اس کی بھی ساری پڑھنی پڑتی ہیں. اس لیے یہ ایک مباح چیز ہے، اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو گناہ بھی نہیں، اور جو نہیں کرتا ثواب بھی کوئی ایسا نہیں. یہ ایک خالصتاً طبی معاملہ ہے. اس کو کیوں نہیں لوگ سمجھتے کہ یہ ایک طبی معاملہ ہے، یہ ایک طبی معاملہ ہے کہ اس کو طب سے تعلق ہے، میڈیکل سے اس کا تعلق ہے کہ آپ اس آدمی نے بطور علاج یہ کام کیا. اب مجھے بتائیں نا، وہی چیز ہے اگر پڑھ کے کسی پہ دم کر دیا کیا اثر ہوگا اس کے اوپر؟ اس کی کیا نکلا جی آپ کے منہ سے؟ لفظ ہی پڑھے ہیں آپ نے. ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک دعا ہے، گلے میں اس طرح لٹکا لے تو کوئی حرج نہیں. یہ چیزیں اگر ایسی آ جاتی کبھی ہمیں منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا. جیسے اینک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے وہ قرآنی آیات تھی، جیسے صحابی نے سورہ فاتحہ کے ذریعے کام کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذکم بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وعین اللامۃ ومن شر کل شیطان وہامہ. میں تو اعوذکم پڑھا ہے نا، حضور اعوذکما پڑھتے تھے. میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. حسن حسین تھے نا، حضور نے فرمایا یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرتے تھے. بکلمات اللہ التامۃ من شر، اللہ کا وہ پیارا نام جس کو اتنا مضبوط اور بڑا اور وزنی اور معتبر اور اس قدر جلال والا ہے، من شر ما کل خلق، ہر خلق کے جو پیدا کیا نا اس کے شر سے یہ بچا لیتا ہے. وَعَيْنَ اللَّامَّةِ، وہ نظر جو بندے کو لگ جائے اور بندہ مردار ہو جاتا ہے وہ اس سے بچا لیتا ہے. وَحَامَّةِ، ہر وہ شر شیطانی، حامہ اس زمانے میں یہ پرندوں کے شروں سے کہتے ہیں، اس سے بھی بچا لیتا ہے. فرمایا کوئی نہیں فال فول اور شگن کچھ نہیں. وَمِن شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ، اور ہر شیطان سے مامون اور محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر ہر قسم کے زہر سے محفوظ اللہ کر رہے ہیں. کیسی باتیں ہیں. اور پھر فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کا نام وہ پاک نام ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز بندے کو ضرر نہیں پہنچا سکتی. نبی نے تو توحید بھر دی ان کے اندر. وہو السمیع العلیم، وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ کون نظر لگانے کی خاطر دوسرے کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اور اس کو سن بھی رہا ہے کہ یہ کیا اس کے بارے میں پلان کیے جا رہے ہیں. اور علم بھی ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. اس کو بندے کہتے ہیں جی اس نے ہمارے خلاف پلان بنایا، اللہ کہتا تو پڑھ لے. سمیع العلیم خود جانتا ہے کہ اس نے جو پلان بنایا، سن لیا اس نے بھی ایک بنا لیا تجھے بچانے کے لیے. صبح شام 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر اپنی اولادوں کے اوپر دم کریں، کبھی بچے کو کچھ نہیں ہوتا. اپنے کاروبار پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنی فیکٹری پہ، اپنی ریڑھی پہ، اپنی جاب پہ، اپنے جسم پہ، اپنے بچوں پہ جو لوگ دم نہیں نہ کرتے، آپ سمجھ لیں ان کے لیے تباہی. دم تو 24 گھنٹے پڑھتا رہنا چاہیے. میں تو پڑھ ہی جاتا ہوں. باقی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دونوں جو آئے نا یہ اکٹھی ملا کے روزانہ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے. 101 بار روزانہ 21 دن یہ پڑھنا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ اس کے ہو جائیں گے عامل. بس پھر کسی کو آپ کوئی بندہ آپ کے سامنے آیا 7 دفعہ پڑھا، اس کے اوپر دم کیا، زہر کا اثر اتر جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی اسی وقت. یہی دونوں ملا کے پڑھنے ہیں. بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق اور بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دونوں ملا کے ایک آیت بنا لینی اس کی، اور 101 بار روزانہ فجر کے بعد شروع کر لیں. 21 دن کے بعد آپ عامل ہو جائیں گے اس کے پکے ٹھکے. بس پھر جس پہ دم کیا ختم. سینے والا دم میں نے دیکھا، درد ہوا ختم، ٹانگ میں پڑا دم ختم. لو جی کیسی بات میں نے آپ کو دے دی. ایسا نایاب چیز ایک ایسے اللہ والے سے ملا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس اللہ والے سے لیا ہوگا. جیسے وہ دعائیں آپ نے فرمائی ہیں ویسے ہی یہ بھی جی انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ العزیز دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی ہر وہ چیز ہم کو عطا فرما جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کی چیز عطا فرمائی تھی، وہ خیر ہم کو بھی عطا فرما، اور ہر اس شر سے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا تھا ہم کو بھی اس سے مامون اور محفوظ فرما۔ ہماری تمام دعائیں قبول و منظور فرما، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني